میں جن لودھی نعیم خالد لودھی ہمارے بہت سینئر آفیسر ہیں جو ریٹائر ہوئے ہیں. آپ ان کا نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے ایک دن اگلے دن جو بات کی میں سمجھتا ہوں میں اس کو دہرانا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا کاش یہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے میں شاید یہ نہ دیکھتا. یہ بہت ظلم ہے. یہ اس طرح قومیں نہیں زندہ رہ سکتی. میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ عمران خان ہیڈ بیکم دی ہوپ آف سروائیول آف پاکستان. ہی ہیڈ بیکم دی ہوپ آف دا فیوچر آف آور جنریشن. ہماری ہوپ کو ڈیش کیا گیا. تو پھر تو ہمیں کل شاید سلیبس سے یہ چیز نکال دینی چاہیے کہ یار وہ جو کہتے ہیں نا امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے, وہ سچ بولنا چاہیے, وہ جھوٹ مت بولو, وہ جو ہے وہ جو کرپشن ہے وہ برائی ہے. یہ تو ہمیں اپنے سلیبس سے شاید کل نکالنے پڑیں گے. ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ مطلب جو آدمی جس کے پاس 50 کروڑ سے زیادہ یا جو اربوں کی جو کرپشن کرتا ہے اس کے لیے آپ فری ہینڈ دے رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو کل سلیبس میں یہ ڈالنا چاہیے کہ جناب پاکستان کے مروجہ قوانین جو ہیں ان میں سے بچا کے کرپشن کیسے کرنی ہے, یہ ہمارا سلیبس کب ہونا چاہیے. یعنی اتنی یہ چیز میرے تو ہضم ہی نہیں ہو رہی, اور کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کو, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. آج ریٹائرڈ فوجیوں کے عمران خان سے ایک اہم ملاقات تھی. ملاقات کے بعد یہ واپس جا رہی ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ کا نام؟ جی میرا نام مشتاق احمد ہے اینڈ آئی ایم اے ریٹائرڈ آرمی آفیسر. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد. جی. اچھا مجھے بتائیں, عمران خان سے ملاقات کے بعد آپ واپس جا رہے ہیں, کیا ایجنڈا تھا ملاقات کا, کیا ڈسکس ہوا, کیا باتیں ہوئیں؟ خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی اور بنیادی جو ایجنڈا ہم سب دوستوں کا تھا, کیونکہ ہماری کافی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود تھے. میرے سے سینئر بھی تھے, مجھ سے جونیئر بھی تھے, میرے کلیگ بھی تھے. بنیادی ایجنڈا یہ تھا کہ عمران خان جس پاکستان کی سٹرگل میں ہیں, بنانا چاہتے ہیں ایک آزاد اور خود مختار پاکستان, ایک کریڈیبل پاکستان, ایک ایسا پاکستان جس کی دنیا میں عزت ہو, جو آزاد معاشی اور اپنی خارجہ پالیسی پہ عمل کر سکے. یہ جو ان کا ایجنڈا ہے, ہم بنیادی طور پہ ان کے پاس یہ بتانے کے لیے گئے تھے کہ خان صاحب, پاکستان فوج کے جو ہم ریٹائرڈ ویٹرنز ہیں, ہم نے پہلے بھی پاکستان کی خدمت کی ہے اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ہم آج بھی آپ کے ایجنڈے کے ساتھ ہیں. یہ بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی, خیر سگالی کا اظہار کیا جائے. ہم سمجھے ریٹائرڈ فوجی جو ہیں عمران خان کے ساتھ کریں. یس, یہ بھی ہم ان کو بتانا چاہتے تھے. میں شاید یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ سارے ریٹائرڈ فوجی ہوں ان کے ساتھ, کیونکہ ہر لوگوں کو یہ حق لوگوں کی رائے رکھتے ہیں کہ وہ کیا سیاسی طور پہ عمران خان کے ایجنڈے کے ساتھ متفق ہیں یا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد ریٹائرڈ فوجی افسروں کی اور فوجی جوانوں کی اور فوجی لوگوں کی ہے جو عمران خان کے ساتھ مکمل طور پہ اس کے ایجنڈے کے ساتھ متفق ہیں. اور خاص کر کے جو ہمارے حالات جو ہیں سیاسی, معاشی, ریجنلی اور انٹرنیشنلی جو حالات گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں, شاید ہم وہ طبقہ ہیں جو تھوڑا بہت, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم دنیا کے پاکستان کے بہت سے لوگوں سے ہمارے پاس بہتر معلومات ہیں, بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کا جو ان کا ایجنڈا ہے وہ ہمارے دلوں کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے بتائیں, آپ نے سروس کی, اس ملک کی خدمت کی, اس ملک کے لیے آپ نے جد و جہد کی, ابھی جو حالات دیکھ رہے ہیں اس ملک کے, کیا کہنا چاہیں گے, اور کیا ان حالات کے بارے میں جو شہباز شریف صاحب نے آتے ہی کر دی ہیں, کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ کہنے کو تو بہت کچھ ہے, شاید میں کہنا نہیں چاہوں گا. میں اس میں جن لودھی نعیم خالد لودھی ہمارے بہت سینئر آفیسر ہیں جو ریٹائر ہوئے ہیں, آپ ان کا نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے ایک دن اگلے دن جو بات کی میں سمجھتا ہوں میں اس کو دہرانا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا کاش یہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے میں شاید یہ نہ دیکھتا. آپ کیوں نہ دیکھتا, اس کی تشریح آپ خود کر سکتے ہیں. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیوں پیدا کیے گئے ہیں. کوئی وجہ ہوتی, پیدا کر دیے جاتے, کوئی ایشو نہیں. قوموں کے اوپر مسائل آتے ہیں, قوموں کے اوپر نازک لمحے آتے ہیں, قومیں اس کے لیے فائٹ بیک کرتی ہیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک حکومت جو اچھے طریقے سے چل رہی تھی, اور میں آپ کو
اندر کی دل کی آواز بتاؤں، مجھے جو سب سے زیادہ عمران خان کے ساتھ جو میری وین ان کے نزدیک ہے، یا میں جو سمجھتا ہوں کہ میں ان کے اپنے آپ کو ان کے نزدیک سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ اس ملک میں بڑے عرصے کے بعد ایک امید لے کے آئے تھے. ہی ہیڈ بیکم اے سمبل آف ہوپ فار پاکستان. میں نے اس لیے نہیں کہ کوئی یہ ہے کہ ان کے وقت میں بھی کمپیریٹیولی کچھ نہ کچھ مہنگائی ہوئی. مجھے یہ بتا دیں، ہوپ تھے، ایک ہوپ تھے. آپ دیکھیں جب ایک ہوپ ختم ہو جائے نا تو پھر باقی آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا. اچھا، ریٹائرڈ فوجی کی ہوپ، امید عمران خان صاحب پہ ایک عام شخص کی بھی امید تھے. ایک عام شخص جس کے لیے پناہ گاہ بنائی گئی، جس کو 12,000 روپیہ دیا گیا، اس کی بھی امید عمران خان تھے. ایک عام شخص کا کیا حال ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں وجہ کیا تھی عمران خان کو ہٹانے کی؟ میرا خیال ہے وجہ شاید آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہوگی، لیکن میں جو سمجھ سکوں اور جس کو میں بتانا چاہتا ہوں، جو میں انٹرنیشنل حالات کے اوپر، جو گلوبل ایشوز کے اوپر جو بن رہی ہے، دو انوائرمنٹس بن رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ، مطلب میں ایک آپ کو میجر ریزن بتانے لگا ہوں. میں انٹرنل پہ شاید نہ جاؤں ابھی، وہ بھی آؤں گا. میجر ریزن جو امریکہ سمجھتا ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ از آن دی بیک فٹ، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ افغانستان سے ان کو وڈرال ہوا ہے، ریٹریٹ ہوئی ہے، یاد ان کو شکست ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے عراق میں کیا، وہاں پہ وہ قدم نہیں جما سکے. ایران پہ اتنے سالوں سے سختیاں کی، سینکشن لگائیں، کچھ زیادہ نہیں بگاڑ سکے. تباہی ضرور کی ہے. شام کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، لیکن وہ اپنے پاؤں نہیں جما سکے. مورلی وہ بہت ویک فوٹنگ پہ چلے جا رہے ہیں. اور جو رائزنگ چائنا ہے، اور جو رشیا نے جو یوکرین میں جو رشیا نے انویژن کیا ہے، یا جو جنگ ہو رہی ہے، وہ یوکرین اور روس کی جنگ نہیں ہے. یہ روس ورسز دی ریسٹ آف دی نیٹو. آپ پورے کا پورا نیٹو ہے جس میں یورپ شامل ہے، امریکہ شامل ہے. یعنی انہوں نے ان کو سٹال کیا ہے. امریکہ اس نے خاص کر کے رشین نے ان کو وہاں پہ سٹال کیا، ان کو روکا ہے کہ آپ اس مزید ایکسپینشن میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا. وہ یہ سمجھتے ہیں، امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان جیسا ایک اہم ملک خطے کا، اس ریجن کا بہت اہم ملک جو ہے، وہ بھی اگر آزاد پالیسی اختیار کرتے کرتے اتنا آزاد ہو گیا کہ وہ کل چائنا یا ایک ایسی جگہ پہ چلا جائے، تو جو سارا گیم پلان ہے، جو گلوبلی گیم پلان ہے امریکن کا، وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ان کو نظر آ رہا ہے. تو ایک تو ریزن اس کی یہ ہے. دوسری، اگر آپ اس ریجنل کنٹیکسٹ میں آئیں تو وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے ہنٹ کر دی ہے. پاکستان ہیز بیکم اے لنکیج بٹوین دی ساؤتھ، بٹوین دی چائنا اینڈ دی عربین سی کے اندر. خاص کر کے یہ پورا جو افریقہ ہے یا مڈل ایسٹ ہے، وہاں پہ ایک بہت بہتر لنکیج بن رہا ہے. یہ بالکل امریکہ کو اور یورپ کو بالکل بارے میں نہیں ہے. اور انٹرنلی جو ایلیمنٹ تھے، اب وہ آپ کے سامنے ریزن سامنے آنا، کھلنا شروع ہو گئی. جو نیب کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے نیب کے اندر یہ امینڈمنٹ کرنی ہے تو پھر تو ہمیں کل شاید سلیبس سے یہ چیز نکال دینی چاہیے کہ یار، وہ جو کہتے ہیں نا، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، وہ سچ بولنا چاہیے، وہ جھوٹ مت بولو، وہ جو ہے وہ جو کرپشن ہے وہ برائی ہے. یہ تو ہمیں اپنے سلیبس سے شاید کل نکالنے پڑیں گے. ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ مطلب جو آدمی جس کے پاس 50 کروڑ سے زیادہ، یا جو اربوں کی جو کرپشن کرتا ہے، اس کے لیے آپ فری ہینڈ دے رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو کل سلیبس میں یہ ڈالنا چاہیے کہ جناب، پاکستان کے مروجہ قوانین جو ہیں ان میں سے بچا کے کرپشن کیسے کرنی ہے، یہ ہمارا سلیبس کب ہونا چاہیے. یعنی اتنی یہ چیز میرے تو ہضم ہی نہیں ہو رہی، اور کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے. تو کل تو آپ صرف پھر جس نے سائیکل چوری کی آپ اس کو اٹھائیں گے، یا جس نے کسی کا درخت کاٹا ہے، کسی کی بھینس کاٹ لی ہے، کسی نے کوئی جوتے اٹھا لیے ہیں، آپ صرف اس پہ مقدمہ درج کریں گے. یہ بہت ظلم ہے. یہ اس طرح قومیں نہیں زندہ رہ سکتی. میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ عمران خان ہیڈ بیکم دی ہوپ آف سروائیول آف پاکستان. ہی ہیڈ بیکم دی ہوپ آف دا فیوچر آف آور جنریشن. ہماری ہوپ کو ڈیش کیا گیا. جب ہوپ کو ڈیش کیا جائے تو پیچھے، جب آپ کے پاس ہمت حوصلہ ہی نہ ہو، آپ کے پاس نہ حوصلہ ہو، نہ آپ کو امید آپ سے ختم کی جائے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ یو آر جسٹ ایک اسٹیچو ہیں، آپ گھومتے پھرتے ہیں، کھائیں پئیں اور اس دنیا سے چلے جائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ڈیئر.